اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور ایک ہندو جادوگر رام دیو کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یقیناً یہ آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہندوستان میں تشریف لائے تو اس وقت یہاں پر ہندوؤں کا راج تھا اور یہاں پر حکومت پرتھوی راج کی تھی۔ اس نے ہر طرح کی کوشش کی کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو ہندوستان سے باہر نکالا جائے، لیکن اسے ہر بار منہ کی کھانا پڑی۔ انا ساگر کے واقعہ سے ہندوؤں کی عاجزی اور بے بسی نمایاں ہو چکی تھی اور یہ حقیقت علم نشرہ ہو چکی تھی کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلہ دشوار ہے۔ اس لیے جنگ چھوڑ کر برہمنوں نے ایک اور راستہ اختیار کیا اور وہ مندروں کے سب سے بڑے پجاری رام دیو مہنت کے پاس گئے اور اس سے تمام حالات بیان کیے اور مدد کی درخواست کی۔ رام دیو نے ان کی تمام کہانی بڑی سنجیدگی کے ساتھ سنی اور پھر کہنے لگا، یہ فقیر بڑا صاحب کمال اور پہنچا ہوا ہے اور میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ رام دیو سحر اور ساحری کا بھی استاد تھا۔ اس نے کہا، ہاں البتہ اس فقیر کا مقابلہ سحر و ساحری سے ممکن ہے۔ چنانچہ رام دیو نے تمام پجاریوں کو سحر کے منتر تعلیم کیے اور انہیں بتلایا کہ ان منتروں کے سامنے یہ فقیر نہ ٹھہر سکے گا۔ سحر و ساحری کی تعلیم کے بعد رام دیو اپنے شاگردوں کے ہمراہ انا ساگر کے کنارے آیا۔ رام دیو سب سے آگے تھا اور اس کے پیچھے تمام پجاری اور شاگرد تھے۔ جس وقت رام دیو اور اس کے شاگردوں نے افسون پڑھنا شروع کیا، کسی خادم نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سحر کارگر نہ ہوگا، یہ دیو راہ راست پر آ جائے گا۔ یہ فرما کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نماز میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑی سی دیر میں رام دیو اور اس کے ساتھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل قریب آ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز سے فارغ ہو کر جو ہی اس مجمع پر نظر ڈالی، وہ سب اپنی جگہ پر رک گئے۔ ان کی زبانوں پر تالے پڑ گئے اور قوت رفتار اور گفتار سلب ہو کر رہ گئی۔ رام دیو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر بیت کی طرح تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ اپنی زبان سے رام رام کہنا چاہتا تھا مگر زبان سے رحیم رحیم نکلتا تھا۔ یہ حال دیکھ کر پجاریوں نے رام دیو کو نصیحت کرنا شروع کی، مگر اس کی یہ حالت تھی کہ لکڑی، ڈنڈا اور پتھر جو بھی ہاتھ لگا پجاریوں پر ٹوٹ پڑا اور 20 پجاریوں کے سر پھاڑ دیے، ہاتھ پیر توڑ دیے، جس کے بعد پجاری بھاگ گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خادم کے ہاتھ پیالہ پانی سے بھرا رام دیو کے پاس بھیجا۔ رام دیو بشوق تمام پانی پی گیا۔ پانی کا پینا تھا کہ اس کے دل سے کفر کی ظلمت محو ہو گئی اور وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑا، توبہ کی اور مسلمان ہو گیا۔ رام دیو کے مسلمان ہونے سے آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے اور اس کا نام شادی دیو رکھا۔ شادی دیو کے قبول اسلام سے پرتھوی راج کو یقین ہو گیا، یہ فقیروں کی نہیں بلکہ پکے جادوگروں کی جماعت ہے اور کوئی بڑا جادوگر ہی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ پرتھوی راج نے اپنے زمانے کے سب سے بڑے جادوگر جے پال کو مقابلہ پر مامور کیا۔ جے پال جوگی ہندوستان کا سب سے بڑا جادوگر تھا۔ اس کے 1500 چیلے تھے، ان میں سے 70 چیلے نفوس پکے فسونگر تھے اور باقی اپنے اپنے کاموں میں ماہر اور استاد تھے۔ جے پال پرتھوی راج کا خاندانی گرو تھا۔ پرتھوی راج کی نظر میں اس کی بے پناہ عزت تھی اور وہ اس کا بے حد احترام کیا کرتا تھا۔ جے پال علم نجوم رمل کا بھی بہت بڑا ماہر تھا۔ پرتھوی راج نے جے پال کو اپنے دربار میں بلوایا اور تمام حالات بیان کیے اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ جے پال کو اپنے علم و کمال پر پورا اعتماد تھا۔ اس نے کہا، خاطر جمع رکھیے، میں اس فقیر کو اجمیر سے نکال کر رہوں گا۔ یہ کاروائی چونکہ رعایا اور رائی کے اشتراک عمل سے ہو رہی تھی، پجاری اور برہمن خوش تھے کہ اب یہ فقیر جے پال کی فسوں کاری کا کہاں تک مقابلہ کر سکے گا اور لاچار اور مجبور ہو کر اجمیر سے چلا جائے گا۔ جے پال نے اپنے تمام چیلوں کو جمع کیا اور ان کو سحر کاری کا سامان فراہم کیا۔ اس کے بعد وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے مقابلے کے لیے روانہ ہو گیا۔ ادھر کسی شخص نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع دی
کہ جے پال مقابلے کے لیے آ رہا ہے۔ شادی دیو اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہلکا بگوش غلام بن گیا اور ہر وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شادی دیو کو حکم دیا کہ جاؤ اور یہ پیالہ انا ساگر کے پانی سے بھر لاؤ۔ شادی دیو نے جو ہی وہ پیالہ تالاب میں ڈبویا تو تالاب کا سارا پانی اس پیالے میں آ گیا اور تالاب میں ایک قطرہ پانی کا بھی نہ رہا اور پیالہ پھر بھی نہ بھرا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے پانی کا وہ پیالہ اپنے پاس رکھ لیا۔ اسی پانی کے پیالے سے آپ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ہمراہی اپنی تمام ضروریات پوری کرتے تھے اور اس میں ذرہ برابر بھی کمی واقع نہ ہوتی تھی۔ اس پیالے میں پانی بھرنے سے نہ صرف انا ساگر کا پانی خشک ہوا بلکہ اجمیر شریف میں جتنے کنویں تھے سب کے سب خشک ہو گئے۔ شیرخوار بچوں کی ماؤں کے پستانوں میں دودھ نہ رہا۔ دودھ دینے والے جانوروں کے بچے دودھ خشک ہو جانے کی وجہ سے بلبلانے لگے۔ سارے شہر میں کوہرام مچ گیا۔ پیاس کی وجہ سے سارے شہر کے آدمی اور جانور بےتاب ہو گئے اور پرتھوی راج کی پریشانی کا حال تو پوچھیے مت۔ جے پال جوگی بھی پیاس سے مرنے لگا تو انا ساگر کے کنارے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی خدمت میں عرض گزار ہوا۔ مخلوق خدا شدت تشنگی سے مر رہی ہے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ فقیر ہیں۔ فقیر رحیم و کریم ہوتے ہیں اور اپنے رحم و کرم سے مخلوق خدا کو پیاسا مرنے سے بچائیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا بحر کرم جوش میں آ گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شادی دیو سے مخاطب ہو کر فرمایا، جاؤ یہ پیالہ پانی کے تالاب میں الٹ دو۔ شادی دیو نے جو ہی پانی کا پیالہ تالاب میں ڈالا زمین سے چشمے ابلنے لگے۔ چشمے زدن میں تالاب پانی سے لبالب بھر گیا۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔